جناب قاسم خان صاحب سابقہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، پروفیسر ساجد رشید صاحب، جناب چودھری رفیق راجوروی صاحب، چودھری عطا محمد صاحب SSP، اور اس کے علاوہ بھی جتنے پنڈال میں ہمارے معزز مہمانان گرامی ہیں، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میں اپنی قوم کا مشکور ہوں جنہوں نے آج دوسری مرتبہ مجھے گجر قوم کی خدمت کا موقع دیا۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا مجھ پر اور میرے خاندان پر اعتماد ہی کا نتیجہ ہے کہ میں بطور انجمن مرکزیہ گجراں پاکستان کے مرکزی صدر کی حیثیت سے دوسری مرتبہ آپ کے درمیان میں موجود ہوں۔ مجھ سے زیادہ اس صدارت کا کریڈٹ میرے والد محترم چودھری الہی بخش صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے ساری زندگی اپنی قوم کی محبت اور خدمت میں گزاری۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کوئی شخص مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو اس کا اتنا تعارف ہی کافی ہے کہ وہ گجر ہے، اور انہی بنیادوں پر ہماری تربیت ہوئی۔ ان کی گجر قوم سے محبت اور خلوص اور خدمت کے صلے میں آج میری قوم کی محبت نے مجھے یہ عزت بخشی۔ جب 2020 میں پہلی مرتبہ انجمن مرکزیہ گجراں پاکستان کا مرکزی صدر منتخب ہوا تو میں اپنی قوم کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ایک 14 نکاتی ایجنڈا لے کر قوم کی خدمت کو اپنا مشن بنا کر آیا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ میں ان نکات پر عمل پیرا ہو کر اپنی قوم کی امیدوں پر پورا اتر سکوں۔ اس 14 نکاتی ایجنڈے کے جو نکات تھے اس میں پہلے نمبر پر گجر قوم میں پاکستان کی سالمیت، ترقی اور خوشحالی کے لیے شعور بیدار کرنا تھا۔ دوسرے نمبر پر قوم کے ہونہار ذہین اور مستحق بچوں کے لیے تعلیمی فنڈ کا قیام تاکہ وہ تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں اور ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں۔ تیسرے نمبر پر ایوان گجر لاہور میں انجمن کے سیکریٹریٹ کا قیام تاکہ ملک کے مختلف حصوں سے آنے والے قوم کے افراد میں رابطے مضبوط ہو سکیں۔ گجر گزٹ کی اشاعت کو یقینی بنانا اور بلا تعطل جاری رکھنا۔ نمبر 5 مختلف علاقائی انجمنوں میں اختلافات کا خاتمہ کرنا۔ نمبر 6 مصالحتی کمیٹی کی کارکردگی اور عمل درآمد کو یقینی بنانا۔ نمبر 7 ضلعی تنظیمی ڈھانچوں کو مضبوط اور فلاحی بنانے کے لیے اقدامات کرنا۔ نمبر 8 انتظامی طور پر ضلعی اور صوبائی تنظیموں کو ملک گیر سطح پر استوار کرنا۔ انجمن مرکزیہ گجراں پاکستان کو شفاف بنانے کے لیے آئین میں ضروری ترامیم کرنا۔ نمبر 10 مرکز اور صوبوں کے درمیان رابطوں کو مضبوط کرنا۔ نمبر 11 انجمن کے دفاتر مقامی، ضلعی اور صوبائی سطح پر قائم کرنے کی جدوجہد کو یقینی بنانا۔ نمبر 12 انجمن مرکزیہ گجراں پاکستان میں احتساب کے عمل کو اور انجمن مرکزیہ کے سالانہ آڈٹ کو یقینی بنانا۔ نمبر 13 انجمن کے اثاثہ جات کو آئینی تحفظ دینا تاکہ انجمن کے اثاثہ جات کو کوئی بھی شخص اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ نمبر 14 پہ انجمن گجراں کو مضبوط سے مضبوط بنایا جائے تاکہ فلاحی کاموں کا دائرہ کار وسیع ہو سکے۔ گو کہ میں نے جب صدارت سنبھالی تو کرونا جیسی وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اور میری پوری ٹیم نے پوری کوشش کی کہ ہم قوم کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ الحمدللہ میں اور میری کابینہ اللہ کی مدد سے اپنے 14 نکاتی ہدف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اب میں آپ کے سامنے ایجوکیشنل سپورٹ پروگرام کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے جو پہلا CSS سیشن 2021-22 جس میں ہم نے
पूरे पाकिस्तान से आए हुए बच्चों को खाना और रिहाइश दोनों चीज़ें प्रोवाइड की। उसका जो खर्चा था वो 10,46,570 रुपए था, जो हमने CSS के फर्स्ट सेशन के ऊपर अखराजात किए। उसके बाद CSS 2022-23 का जो था, उस सेशन में हमारे अखराजात 3,18,780 रुपए थे। उसके अलावा चलास हॉस्टल जो गिलगित बल्तिस्तान में हमने उन बच्चों के लिए कायम किया जो बच्चे मुख्तलिफ जगहों से, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं गिलगित बल्तिस्तान में लोग, हमारी जो गुजर बरादरी है वो मुख्तलिफ नालों के साथ साथ आबाद है, वहाँ पर उनकी प्रॉपर एक जगह रिहाइश नहीं होती है। तो उनके बच्चों के लिए जो चलास हॉस्टल है वहाँ पर इंतज़ाम है जहाँ वो अपनी एजुकेशन हासिल करते हैं। उसका खर्चा 3,75,000। एजुकेशनल स्कॉलरशिप जो हमने मुख्तलिफ बच्चों को इस दौरान दी है 5,50,000 रुपये। सरगोदा से 5,37,000 रुपये और फैसलाबाद में उसके अंदर 10 लाख रुपए। मतलब ये इन दोनों ने, फैसलाबाद ने, सरगोदा ने हमारे साथ इसमें कोऑपरेशन किया, जिसके लिए हम उनके मशकूर हैं। उसके अलावा एजुकेशनल सपोर्ट फंड में 10 लाख रुपया पिछले टेनोर में मैंने दिया और 10 लाख रुपया उमर कसाना साहब ने दिया। उसके अलावा CSS के प्रोग्राम में मैंने उसके अलावा 3,18,780 रुपए अलग दिए। चौधरी अली मोहम्मद नंबरदार साहब ने 50,000 उसमें दिए। चौधरी मजीद कसाना साहब ने 50,000 दिए। चौधरी असलम गुजर साहब ने 2 लाख रुपए दिए। चौधरी नज़ीर लदर साहब ने 2.5 लाख रुपए दिए। फैसलाबाद ने स्कॉलरशिप की मद में 10 लाख रुपए दिए। सरगोदा ने 5,37,000। तो टोटल जो एजुकेशनल स्पोर्ट्स का जो हमारा पिछले टेनोर का जो फंड है 44,05,780 रुपए बना है। सर मैं आपकी इजाजत से पूछूं, तालियां बजाने की पाबंदी तो नहीं लगाई आपने कहीं? सर ये सरगोदा और फैसलाबाद हम शुक्रगुजार हैं फैसलाबाद के, इस पे एक भरपूर तालियां हाउस की जानिब से चाहिए सर। उसके बाद आपको जैसे कि मालूम है कि सैलाब की तबाहकारियां पिछले साल बहुत ज़्यादा हुई, उसमें भी हमारी अंजुमन मरकजिया गुजरा ने भरपूर किरदार अदा किया। गो के हम हर जगह तो नहीं कर सके, लेकिन हमने एक गिलगित बल्तिस्तान को उसमें फोकस किया था क्योंकि वहाँ पर तबाहकारियाँ ज़्यादा हुई थी। वहाँ के लिए चौधरी जावेद साहब ने फैसलाबाद से 2,50,000 रुपये दिए जी। नईम हैदर गोरसी साहब ने 50,000 जो फैसलाबाद के जनरल सेक्रेटरी हैं। एहसानुल हक साहब ने 50,000 दिए। चौधरी तारिक जावेद गुजर साहब ने फैसलाबाद से 15 लाख रुपए दिए उसके लिए। चौधरी इस्माइल आसी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने 30,000 रुपए दिए। चौधरी शमीम अहमद चाक साहब ने 25,000 दिए। हफीज़ अंजुम साहब ने 10,000 दिए। मैंने उसमें 1 लाख दिया। मेरे छोटे भाई चौधरी जमील इलाही ने 1 लाख रुपया दिया। चौधरी रागिब नवाज साहब जो हमारे उकाड़ा के सदर हैं 50,000 दिया। चौधरी फैसल साहब ने 25,000 दिए। चौधरी खादम हुसैन साहब ने 10,000। चौधरी असलम गुजर साहब जो पंजाब के सदर हैं 1 लाख दिया है। चौधरी अली मोहम्मद नंबरदार साहब ने 1 लाख। चौधरी इसहाक गुजर साहब यासर बलोच वाले 50,000। चौधरी जमान गुजर साहब ने 10,000। चौधरी रमज़ान गुजर साहब ने 25,000। चौधरी अली मोहम्मद गुजर साहब ने 1 लाख। चौधरी नज़ीर हुसैन गुजर साहब ने 75,000। चौधरी उमर कसाना साहब ने 50,000। तो इस तरह 27,10,000 रुपया हमने गिलगित बल्तिस्तान में जाकर हमारी मुख्तलिफ अंजुमनों के थ्रू हम वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। यहाँ पर मैं हमारे बलूचिस्तान के भाइयों से माजरत खा हूँ। मेरे भाई हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट
اسماعیل گجر صاحب نے مجھے پچھلے دنوں اس چیز کا کہا تھا، اور حقیقت بات ہے کہ میری تو یہ خواہش ہے کہ ہمارے پاس اتنے فنڈ ہوں کہ جہاں جہاں ہمارے کوئی بھائی مصیبت میں ہوں ہم ان کی داد رسی کے لیے وہاں پر پہنچیں۔ آپ کو ایک بات کا اس پلیٹ فارم سے میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی جو امانت ہے اس کو ہم امانتاً اس کو خرچ کرتے ہیں، اور ایک ایک پائی کا حساب اپنے پاس رکھنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہیں کہ اگر اس کے اندر ایک پیسے کی بھی خیانت ہو تو وہ ہم اپنی ذات کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ تو آپ بھائیوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے آج اس پلیٹ فارم سے کہ ہم اپنی کیپیسٹی میں تو کام کر سکتے ہیں، لیکن جب ملک گیر سطح پر کسی بھی آفت کا مقابلہ کرنا ہو، ایجوکیشن کا ہمیں اس کے اندر اپنی قوم کے لیے ایجوکیشن کا کام کرنا ہو تو تنہا فرد واحد کچھ نہیں کر سکتا، تنہا انجمن مرکزیہ گجرات کچھ نہیں کر سکتی۔ ہمارے عہدیداران جتنا بھی کوشش کریں، لیکن ہمیں جب تک آپ سب کی سپورٹ حاصل نہ ہو، تو میری آپ تمام حضرات سے یہ درخواست ہے کہ برائے مہربانی انجمن مرکزیہ گجرات کے اوپر ٹرسٹ کریں۔ یہ آپ کی اپنی جماعت ہے۔ انجمن مرکزیہ گجرات پاکستان بننے سے پہلے کی تنظیم ہے۔ ہمارے چودھری اقبال صاحب بھی اس کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے دور میں بھی یہ جو گجر گزٹ آپ کو آج جس شکل میں نظر آتا ہے، یہ کاوش چودھری اقبال صاحب اور جناب مرحوم چودھری ثناء اللہ صاحب کی ہے، ورنہ اس سے پہلے گجر گزٹ اخبار کی شکل میں ہوتا تھا۔ اس کو ایک خوبصورت میگزین کا، کلر میگزین کا جو اس کو ایک رنگ دیا ہے، وہ چوئی صاحب کے دور میں ہوا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ لوگ ہمارا پورا اس میں ساتھ دیں۔ پھر میں نے اس کے اندر جب انجمن مرکزیہ گجرات کا چارج سنبھالا، آپ یقین جانیں کہ ہر مہینے مجھے 1.5 سے لے کر 2.25 لاکھ روپے ایوان گجر کے اخراجات اپنی جیب سے کرنے پڑتے تھے، جس میں وہاں پر موجود ملازمین کی تنخواہیں، وہاں کے یوٹیلیٹی بلز، اور وہاں پر کوئی انفراسٹرکچر کے اندر کسی قسم کا فرنیچر یا کوئی چیز اس طرح موجود نہیں تھی۔ میں نے آنے کے بعد کہ وہاں پر اس کو ایک سیکٹریٹ کی اس کو مطلب حالت میں لانے کے لیے وہاں پر فرنیچر وغیرہ ڈالا۔ پھر وہاں جو ایک اسکول بنا ہوا تھا جو چل نہیں رہا تھا، جس کو بند کر دیا گیا تھا، کیمفرٹ کے نام سے ایک اسکول بنا تھا جس میں صرف 3 یا 4 بچے پڑھتے تھے، اور تقریباً 3-4 سال میں 28 لاکھ روپے قوم کے اس کے اوپر ضائع ہوئے تھے۔ مجھے یہ پتا تھا کہ ایک سرکاری اسکول کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا اسکول جس کا آپ فیس زیادہ رکھیں اور سرکاری اسکول کے مقابلے میں وہ نہیں چل سکتا۔ میں نے اس کو وہاں پر ہاسٹل بنایا، وہاں پر اپنی جیب سے میں نے قرض حسنہ دیا، اور وہاں پر اٹیچ باتھ روم اپنے پاس سے بنوا کے اس کو ہاسٹل کی شکل دی، اور آج الحمدللہ ہم 3.5 سے 4 لاکھ روپیہ مہینہ وہاں سے لے رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے گجر گزٹ کی اشاعت میں میرے ساتھ جن بھائیوں نے، جن کا یہاں میں ذکر نہیں کر سکا، ہم نے اس کو پہلے کمرشل بنیاد پر لے کر آئے۔ میری اپنی کمپنی کی ایڈورٹائزمنٹ، چودھری علیم صاحب کی کمپنی کی ایڈورٹائزمنٹ، چودھری امجد جاگیر صاحب، چودھری جاوید گجر صاحب فیصل آباد والے کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن، اس کے علاوہ چودھری اکرام صاحب اور ڈاکٹر توقیر صاحب، جن جن لوگوں نے اس میں ہمارا ساتھ دیا، ہم نے کوشش کی کہ یہ گجر گزٹ جو ہمارے آپس میں رابطے کی سب سے بڑی ایک وجہ ہے، یہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو جاری و ساری رکھنے کے لیے ہم اس کو پہلے ایڈورٹائزمنٹ پر لے گئے، اور اس کے تھرو ہم نے اس کو ہر سال اس کے ایکسپنسز پورے کرتے رہے، اور اب ہم آہستہ آہستہ اس کو ایوان گجر سے جو ہاسٹل سے ہمیں انکم ہو رہی ہے، ہم اس کے اوپر ڈائیورٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ اپنے پورے طریقے سے جاری و ساری رہے۔ یہاں بھی میں آپ کو ایک عرض کر دوں
جب میں انجمن گجرا کا پریزیڈنٹ بنا اس سے کوئی 45 سے 50 ہزار روپیہ مہینہ گجر گزٹ کی اشاعت کا خرچہ تھا، جو کوئی 1500 سے 1800 کاپی چھپتی تھی۔ آج 1 لاکھ روپے سے اوپر گجر گزٹ کا خرچہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو کاغذ مہنگا اور جو اخراجات، پھر ہم نے کوشش کی کہ گجر گزٹ کے اندر کلر پیجز کا بھی اضافہ کر دیا جائے، تو اور ہمیں جو اس کی سالانہ لوگوں کی طرف سے فیس نہ ہونے کے برابر آتی ہے، کسی مہینے 10,000 آ گئے، کسی مہینے 20,000 آ گئے، کبھی ہمیں 1,000 روپے آتا ہے، کبھی 15,000 آ گئے، تو اس وقت گجر گزٹ نہیں نکل سکتا۔ لیکن چونکہ میں نے اپنی قوم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کو میں بند نہیں ہونے دوں گا، اس کے لیے میں چاہے جو مرضی اقدامات کروں، تو انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلا تعطل اس کی اشاعت جاری ہے۔ اب میرے آگے کے لیے جو پروگرام ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے یہاں پر CSS کے ساتھ ساتھ جو باقی ہمارے آرمی کے اندر سلیکشن بورڈ کا، ISSB کا، اس کے علاوہ ججز کے امتحان ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمارے نائب صدر عاقل حسن چوہان صاحب نے اپنی خدمات پیش کی ہے کہ وہ اس میں ہماری معاونت کریں گے۔ ہمارے پروفیسر ساجد رشید صاحب ہمارے وائس چانسلر، یہ بھی ہماری اس کمیٹی کا حصہ ہیں۔ پروفیسر اپنا ساجد قمر صاحب، سجاد قمر صاحب، انہوں نے بھی ہمارے CSS کے اندر بڑا ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا۔ چودھری اسلم صاحب جو پنجاب کے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، وہ بھی اس کے روح رواں رہے، اور بھی جو ساتھی جن کے میں نام اس وقت شاید نام بھی لے سکوں، تو یہ سب لوگوں نے، ہم نے مل کر اس چیز کا بیڑا اٹھایا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ پنجاب کا لیول پہ ہمارے بچوں کے ایگزام ہوں، CSS لیول پر ہوں، وہ آرمی کی سلیکشن کے ہوں، وہ ججز کے امتحان ہوں، ہم سب میں ان کی معاونت کریں۔ دوسرے نمبر پر میری کوشش ہے، اس وقت جو ہم CSS کی کلاسیں کرواتے ہیں وہ ہم اکتوبر سے شروع کرواتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ، ہمارے پاس ابھی وہاں پر ایئر کنڈیشن کا انتظام نہیں ہے، گرمی اتنی ہوتی ہے کلاس میں، بچوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ہمارا اگلا اس میں ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم ایئر کنڈیشن اور اس کلاسز کو اپ گریڈ کریں، تاکہ وہ ہم سارا سال وہ کلاسیں جاری رکھ سکیں۔ تو انشاءاللہ آپ دعا کریں اور ہمارے ساتھ سپورٹ کریں، تو ہم سارا سال یہ کلاسیں جاری رکھیں گے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو پڑھا دیا تو یقین کریں کہ گجر قوم کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور میرے والد کا بستر مرگ کے اوپر ان کی صرف ایک خواہش تھی، مجھے انہوں نے بلا کر کہا تھا کہ بیٹا میری یہ زندگی کی خواہش ہے کہ میں اپنی قوم کی تعلیم کے لیے کچھ کر جاؤں۔ وہ چیز میرے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ العزیز میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہاں پر میں اپنی ٹیم کے ہمارے چیئرمین عمر کسانہ صاحب، جناب ہمارے جنرل سیکرٹری چوہدری شمیم احمد چار صاحب، اور چودھری اسلم صاحب جو پنجاب کے صدر، اسماعیل گجر صاحب، میجر طارق صاحب، پھر ہمارے جو سرپرست، میں یہاں پر خصوصی طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں سردار محمد یوسف صاحب کا۔ میرے یہ والد کے، ویسے تو میرے والد کے یہ سارے بہت قریبی ساتھی ہیں، چودھری جعفر اقبال صاحب جو ہمارے سردار قوم، چودھری اقبال گجر صاحب میرے والد کے بہت قریبی، بھائیوں سے زیادہ ان کا تعلق، سردار محمد یوسف صاحب کے ساتھ، اور جتنے اور بھی ساتھی ہیں، یہ چودھری گلزار محمد صاحب میرے بڑے پیارے سے بھائی ہیں، انہوں نے بھی مجھے ہر جگہ موٹیویٹ بھی کیا ہے، میرے ساتھ دیا ہے۔ پروفیسر ساجد رشید صاحب، یا میں عطا صاحب کا بھی ذکر کروں گا، یہ میں ان دو بندوں کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں، اگر میں نے کسی گجر بچے کے لیے، کسی بندے کے لیے میں نے ان کو ریکویسٹ کی نا، انہوں نے اس کا کام بھی کیا اور مجھے بعد میں فون کر کے بھی بتایا۔ سر ان کے لیے تالیاں ضرور بجائیں۔ ہمارے افسر جب اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بعض بار وہ اس چیز کا کہتے ہیں، یار یہ کیا تم گجر کی بات کرتے ہو؟ نہیں، یہ وہ گجر ہے کہ جن کے لیے اگر اپنی ذات کے لیے بولوں کبھی کام نہ کیجیے گا، میں اپنے آپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے بولوں کبھی نہ کیجیے گا، لیکن اگر میں قوم کے کسی بچے کے لیے کرتا ہوں،
اس کی وجہ ہر بندہ آپ لوگوں تک اس کی پہنچ نہیں ہوتی ہے. وہ جب ہمیں بولتا ہے تو وہ ہمارا وہ بچہ، میں اس کے لیے فوری آپ لوگوں کو فون کرتا ہوں کہ جناب یہ فلاں بچے کا کام ہے، تو برائے مہربانی اس کے لیے کام کریں. جس قوم نے ہمیں عزت دی ہے یہ اس کا ہمارے اوپر فرض ہے اور ان کا وہ حق ہے کہ ہم اس کو پورا کریں. تو میں سردار صاحب کا ذکر کر رہا تھا. سردار صاحب گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں ہمارے ساتھ گئے. وہ ہم دالوں کے اندر کہاں ہم لوگوں نے جا کر ہم نے وہاں غریب بچوں کی وہاں پر سپورٹ کی اور ان کو موٹیویٹ کیا، ان کی حوصلہ افزائی کی. تو میں سردار صاحب کا اس کے لیے بھی بہت زیادہ مشکور ہوں اور میں آپ سب کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا تعاون ہمارے ساتھ جاری رہے گا. اس موقع پر ایپیکس گروپ آف کالجز کے جناب شکیل گجر صاحب، ان کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ ان کے کالجز میں داخلے کے لیے کسی بچے کو اگر وہاں پر وہ انجمن گجراں کے آفس سے ان کے فارم لے لیں، جو انجمن گجراں کے تھرو جو بھی اپلیکیشن جائے گی وہ فری آف کاسٹ ہوگی، کوئی اس کی ٹیوشن فیس نہیں لی جائے گی. جی ان کے فارم ہم ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ کر دیں گے. صرف آپ انجمن گجراں کا وہاں پر ریفرنس دیں گے تو انشاءاللہ تعالی اور بھی جتنے ہمارے بھائی جہاں جہاں پر آپ موجود ہیں، آپ اپنے گجر بھائیوں کو جہاں فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں تو خدارہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ وہاں پر اپنے ان بھائیوں کے لیے آپ ضرور کام کریں، اپنی قوم کو اپلفٹ کریں. ہم وہ نہیں کہتے کہ ہمیں معلوم ہے ہمارے جتنے سیاسی بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان سب کی مجبوریاں ہوتی ہیں، انہوں نے ہر قوم کے لوگوں کو لے کر چلنا ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں پہلے اول خویش بعد درویش. اپنی قوم، جس قوم نے آپ کو پہچان دی ہے، جن کا اور ہمارا خون ایک ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے، یہ ہمارے اوپر یہ ان کا حق ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں. تو خدارہ آپ لوگ ان کی مدد کے لیے، ان کی داد رسی کے لیے آپ ضرور اس میں ساتھ دیں. تو میں آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں. یہاں پر میں سردار محمد یوسف صاحب کا انہوں نے جو گوجری زبان کو قومی زبان کے لیے وہاں پر جو انہوں نے کے پی کے اندر انہوں نے اس کی وہ پیش کی تھی تحریک اور وہ یہ اس میں کامیاب ہوئے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. گوجری ہماری قومی زبان ہے، ہم سب کو اس کو سیکھنا بھی چاہیے. ہمارے بزرگوں کو، میرے نانا اور اس عمر کے لوگ تھے، ان لوگوں کو آتی تھی، ہمیں نہیں آتی. بدقسمتی ہے ہماری. اور ہم نے انشاءاللہ امید ہے کہ جلد ہی ایک گوجری مشاعرہ ایوان گجر میں منعقد کریں گے. تھوڑا سا موسم اچھا ہوگا تو آپ سب کو اس میں بھی انوائٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت ٹائم دیا. جی جی سر، سوری جی جی سردار یوسف صاحب ایک مبارک اور بھی چاہ رہے ہو کہ ان عظمت صحابہ نے بل پاس کرا کے پوری قوم نہ سر فقط اور پوری قوم نے سلوٹ کرنی ہے اور سردار قوم بننی ہے. سردار محمد یوسف صاحب ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ. یہ جی آپ کو اس کی بھی بہت بہت مبارک ہو سر. تو یہ ہمارے ملک احسان غنی صاحب ہمارے اسلام آباد کے پریزیڈنٹ تھے، تو بہت بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ میں ہماری تمام تنظیموں کے صدور اور ان کے عہدیداران پورے پنجاب سے آئے ہوئے، گلگت بلتستان، بلوچستان اور سندھ، تمام جگہوں سے، تمام صوبوں سے آئے ہوئے آپ تمام کا بھی بے انتہا مشکور ہوں. بہت بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. بہت شکریہ مرکزی صدر جناب سلیم علائی گجر صاحب. چونکہ یہ 3 in 1 خطاب تھا، اس لیے 3 مقررین کا ٹائم سلیپ